الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فتح المعین بشرح قرۃ العین بمہمات الدین علامہ امام شیخ احمد زین الدین مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی، اس کے صفحہ نمبر 10 پر آخری لائن میں کغیرہ من رطب و مائعین، یعنی ہم نے اس سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ وہ پانی جو قلتین سے کم ہو وہ نجاست کے ملتے ہی متنجس ہو جاتا ہے، اگرچہ نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے۔ تو فرماتے ہیں کغیرہ، جیسے کہ قلتین سے کم پانی کا غیر، یعنی وہ بھی نجاست کے ملتے ہی متغیر ہو جاتا ہے۔ اب کغیرہ سے کیا مراد ہے؟ من رطبن، یعنی کوئی گیلی چیز، و مائعین، اور کوئی بہنے والی چیز جیسے کہ سرکہ ہے، تیل ہے، دودھ ہے، یہ ساری چیزیں نجاست کے ملتے ہی متنجس ہو جاتی ہیں، بھلے ہی ان کا رنگ بو یا مزہ نجاست کے ملنے سے نہ بدلے۔ وَإِن كَثُرَ، اگرچہ وہ مائع کثیر ہو، زیادہ ہو، یعنی قلتین سے زیادہ ہو، جیسے دودھ ہے 2 قلہ سے زیادہ ہے، اس میں نجاست گری تو بھلے ہی نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو، وہ دودھ نجس ہو گیا۔ تو یہ مائع کی بات ہے۔ پانی تو پانی قلتین سے زیادہ ہے، تو ہم نے پڑھا کہ صرف نجاست کے ملنے سے وہ متنجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر نجاست کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ آئے۔ مائع قلیل کی یہ بات ہے کہ صرف نجاست کے ملنے سے متنجس ہوتا ہے، لیکن پانی کے علاوہ دوسری مائع یعنی بہنے والی چیز کا معاملہ، سرکہ، تیل، دودھ وغیرہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی اس کے اندر گر گیا، اگرچہ وہ قلتین سے زیادہ ہے، وہ پورا نجس ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں لا بوصول میتۃ، یعنی لا ینجسو قلۃ ماء بوصول میتۃ لا دم لجنسھا سائل، یعنی قلتین سے کم پانی نجس نہیں ہوگا ایسے مردار کے پہنچنے سے، ایسے مردار کے اس تک پہنچنے سے، لا دم لجنسھا سائل، کہ جس کے جنس میں بہنے والا خون نہ ہو، جیسا کہ مچھر ہے، کھٹمل ہے، پسو ہے، بھیڑ ہے، بچھو ہے، چھپکلی وغیرہ ہے، یہ سب وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ جب ان کے عضو کو پھاڑا جائے، کسی عضو کو اکھاڑا جائے تو بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ تو فرمایا لجنسھا، یہ ممکن ہے کہ کسی ایک ہاتھ چھپکلی میں یا کسی ایک ہاتھ بھیڑ میں جب ہم اس کو چیریں گے تو خون ہوگا، لیکن یہ جو ہے وہ خلاف عادت چیز ہے۔ اکثر اور عام طور پہ جو ہے ان جانوروں میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، ان کی جنس جو ہے، ان کی جنس، ان میں بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ قلتین سے کم پانی نجس نہیں ہوگا کسی ایسے مردار کے اس تک پہنچنے یا کسی مردار کے اس میں گرنے کی وجہ سے جس کی جنس میں کوئی بہنے والا خون نہ ہو۔ اب اگلی لائن میں ہے، اگلے صفحے پر پہلی لائن میں ہے، صفحہ نمبر 11 پر، شق عضو منہا، اس مردار کے کسی عضو کو شک کرنے کے وقت بہنے والا خون پایا نہ جائے اس کی جنس میں، یہ شرط ہے۔ کعقرب و وزغ، جیسے کہ بچھو اور چھپکلی، تو اگر یہ پانی میں گر کر مر جائے تو نجس نہیں ہوگی، کیونکہ ہر جاندار کا مردار نجس ہے۔ کتا اور سور، اور کتے اور سور کے نطفے سے جو پیدا ہو جانور، تو اس جانور کا معاملہ ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے تب بھی نجس ہے، لیکن کتے اور خنزیر اور ان دونوں کی فرع کے علاوہ جتنے بھی جاندار ہیں جب تک زندہ ہیں وہ پاک ہیں، نجس نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر وہ زندہ پانی میں گرے اور زندہ باہر نکل آئے تو وہ پانی کو نجس نہیں کریں گے، اگرچہ پانی قلتین سے کم ہو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بے خون کے کیڑے ہیں وہ بھی جب تک زندہ ہے پاک ہے، جیسے ہی مر جائیں گے تو ان کا مردار نجس ہو جائے گا۔ تو اب عام طور پہ پانی میں بے خون کے کیڑے گرتے رہتے ہیں، اڑنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، پکھیرو جس کو بولتے ہیں، اسی طریقے سے مکھی، مچھر، یہ ساری چیزیں، کھٹمل وغیرہ، اس طرح کی چیزیں مائع قلیل میں گھر میں عام طور پہ گرتی رہتی ہیں اور پانی کو ان سے بچانا دشوار ہے۔ تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ از خود گر کر مرے ہیں یا مرے ہوئے گرے ہیں از خود، تو یہ معاف ہے، پانی کو متنجس نہیں کریں گے، کیونکہ پانی کو ان سے بچانا دشوار ہے۔ ہاں اگر اتنی کثیر تعداد میں گریں کہ ان سے پانی میں تغیر ہو اور پانی کا رنگ یا بو یا مزہ یہ بدل دیں اپنے اجزاء کی وجہ سے، تو اب ایسی صورت میں پانی متنجس ہوگا، تب معاف نہیں ہے۔ تغیر اگر پانی میں ہو ان کیڑوں کے مردار کے پانی میں گرنے کی وجہ سے تو معاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر تغیر نہیں ہوتا ہے، اتنی کم تعداد میں گرتے ہیں کہ پانی کو متغیر نہیں کر پاتے، تو یہ صورت جو ہے وہ کثیر الوقوع نہیں ہے، اس لیے اس میں معافی نہیں ہے۔ لیکن کثیر الوقوع جو صورت ہے کہ عام طور پہ ان کا مردار پانی میں گرتا ہے یا یہ گر کر پانی میں مر جاتے ہیں،
تو ان سے پانی کو بچانا دشوار ہے، اور یہ صورت کثیر الوقوع ہے، اس لیے اس صورت میں شریعت نے چھوٹ دی ہے، اور شریعت نے جو ہے وہ تخفیف فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں الا ان تغیر ما اصابہ، مگر جب کہ متغیر ہو جائے وہ پانی اصابت ہو، کہ یہ مردار جس میں گرا ہے، جس کو پہنچا ہے یہ مردار، وہ پانی متغیر ہو جائے تو اب معاف نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ولو یسیرا، اگرچہ تغیر تھوڑا ہو، ویسے بھی نجاست کا تغیر تھوڑا ہے تب بھی معاف نہیں ہے، چاہے کوئی بھی نجاست ہو۔ اور وہ حکم یہاں بھی ہے کہ مردار کا وہ کیڑا جس کے پھاڑنے سے اس میں خون بہتا ہوا نہ نکلے، اگر وہ گر جائے پانی میں اور تغیر نہ ہو تب تو مطلقاً معاف ہے، تغیر ہو جائے تو اگر تھوڑا تغیر ہے تو بھی معاف نہیں ہے۔ فحینئذ ینجس، تو اس وقت جو ہے پانی نجس ہو جائے گا، قلتین سے کم پانی، کب؟ جب بے خون کا کیڑا گرا اور اس نے پانی کو متغیر کر دیا۔ لا سرطان و ضفدع، یہ کا عقربین و وزغین پہ عطف ہے۔ لا سرطان و ضفدع، یعنی لا کا سرطان و ضفدع، نہ کہ کیکڑے اور مینڈک کے مثل، یعنی کیکڑا اور مینڈک مائع قلیل میں گرے اور مر جائے تو اب پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ فینجسو بہما، تو ان دونوں کی وجہ سے پانی نجس ہو جائے گا، خلافاً لجمعین، برخلاف علماء کی ایک جماعت کے، یعنی علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اگر مینڈک اور کیکڑا جو ہے وہ پانی میں گر کر مر جائے یا ان کا مردار پانی میں گرے تو ایسی صورت میں مائع قلیل نجس نہیں ہوگا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نہیں، نجس ہو جائے گا۔ ولا بمیتۃ کان نشؤھا من الماء، اور پانی قلتین سے کم پانی متنجس نہیں ہوگا بمیتۃ، ایسے مردار کی وجہ سے کان نشؤھا من الماء، کہ جس کی نشو نما پانی سے ہو، کالعلقی، جیسے کہ جونک ایک کیڑا ہے، اس کی نشو نما پانی ہی سے ہوتی ہے، تو وہ اگر پانی میں مائع قلیل میں گر کر مر جائے تو اس سے پانی متنجس نہیں ہوگا۔ ولو طرح فیہ میت من ذالک نجسا، اور اگر مائع قلیل میں اس میں سے کسی مردار کو ڈالا جائے تو وہ مائع قلیل کو نجس کر دے گا، یعنی از خود گر کر مر جائیں تو یہ معاف ہے، لیکن اگر اس مردار کو، اس کیڑے کو جس میں خون نہیں بہتا، اس کو کوئی ڈالے تو پھر یہ معاف نہیں ہے، وہ نجس ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الطَّارِحُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، اگرچہ ڈالنے والا غیر مکلف ہو۔ وَلَا أَثَرَ لِطَرْحِ الْحَيِّ مُطْلَقًا، اور زندہ کیڑے کو ڈالنے کا کوئی اثر نہیں ہے مطلقاً یعنی خواہ اس کی نشو نما پانی سے ہو یا نہ ہو، یا وہ ڈالنے کے بعد اس میں مر جائے یا نہ مرے، بہر صورت اگر زندہ ڈالا گیا ہے کیڑا مائع قلیل میں تو بھلے ہی بعد میں مر جائے، پانی نجس نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو اوپر کہا وَلَوْ طُرِحَ فِيهِ مَيِّتٌ مِّن ذَلِكَ نَجَّسًا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی مردہ کیڑے کو ڈالے مائع قلیل میں تو اب یہ نجس ہو جائے گا، یہ معاف نہیں ہے، کیونکہ یہ صورت قلیل الوقوع ہے، اس لیے معاف نہیں ہے۔ وَاخْتَارَ كَثِيرُونَ مِنْ أَئِمَّتِنَا مَذْهَبَ مَالِكٍ، اور ہمارے ائمہ شافعیہ میں سے بہت ساروں نے امام مالک کے مذہب کو اپنایا، اختیار کیا۔ وہ کیا ہے؟ ان الماء لا ينجس مطلقاً، کہ پانی مطلقاً نجس نہیں ہوتا، الا بالتغیر، مگر تغیر ہی کے ذریعے، یعنی پانی چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، اس میں نجاست پڑے یا نہ پڑے، بہر صورت جب تک کہ اس میں تغیر نہ ہو نجاست کی وجہ سے وہ نجس نہیں ہوتا۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے، کیونکہ امام مالک اس حدیث صحیح میں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غیر لونه او طعمه او ريحه، کہ بے شک پانی اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی مگر وہی چیز جو پانی کے رنگ کو یا بو کو یا ذائقے کو بدل دے۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الماء، اور یہاں الماء سے مراد مائع مطلق ہے امام مالک کے نزدیک، خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے ظاہر پر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمل کیا اور کہا کہ چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، جب تک کہ نجاست کے ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے وہ نجس نہیں ہوگا۔ امام شافعی نے کہا کہ یہاں پہ پانی جو ہے الماء پہ الف لام ہے، یہ لفظ عام ہے اور اس سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے قلتین والی حدیث سے، تو ہم کہیں گے یہاں الماء سے مراد الماء الکثیر ہے، اور
مائع مطلق کے بعض افراد یعنی مائع قلیل جو مطلق ہو وہ قلتین والی حدیث سے خارج ہے، یعنی پانی اگر قلیل ہو تو نجاست کے ملتے ہی متغیر ہو جائے گا، اور اگر پانی کثیر ہو جائے قلتین کو پہنچ جائے تو اب یہ حدیث اس پر صادق آئے گی کہ پانی یعنی مائع کثیر کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی مگر وہی چیز جو پانی کے رنگ کو یا بو کو یا مذاق کو بدلے۔ فرماتے ہیں والجاری کا راکدن، اور جاری پانی ٹھہرے ہوئے پانی کے حکم میں ہے، یعنی جو اوپر گزرا کہ مائع قلیل نجاست کے ملتے ہی متنجس ہوگا، مائع کثیر جب تک تغیر نہ ہو نجس نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ سب قلیل اور کثیر کی بحث جو گزری وہ ٹھہرے ہوئے پانی کی تھی۔ ہمارے مذہب شافعی میں جاری پانی ٹھہرے ہوئے پانی ہی کے حکم میں ہے، یعنی جاری پانی میں بھی وہ ساری تفصیل جاری ہوگی کہ اگر قلتین سے کم ہے جاری پانی تو نجاست کے ملتے ہی متنجس ہوگا، قلتین سے زیادہ ہے تو جب تک کہ نجاست کے ملنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے وہ نجس نہیں ہوگا۔ وفی القدیم، اور مذہب قدیم میں ہے، امام شافعی کے مذہب قدیم میں ہے لا ینجسو قلیلہ، کہ قلیلہ میں ہو ضمیر کا مرجع جاری ہے، بل جاری ہے، اور جاری پانی کا قلیل جاری پانی جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا بلا تغیرن، بغیر تغیر کے، جب تک کہ جاری پانی میں نجاست کی وجہ سے تغیر نہ آئے تب تک کہ وہ نجس نہیں ہوگا۔ صاحب اعانہ فرماتے ہیں نہایہ کے حوالے سے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جاری پانی چونکہ جاری رہتا ہے اور یہ نجاست پر سے گزرتا ہے، تو گویا کہ یہ اس پانی کے حکم میں ہے جس پانی کو ہم نجاست کے ازالے کے لیے نجاست پر ڈالتے ہیں، نجاست پر وارد کرتے ہیں۔ تو نجاست پر پانی کو وارد کرنے میں پانی جن صورتوں میں پاک رہتا ہے، جن شرطوں میں پاک رہتا ہے، تو یہ اس سے مشابہ ہو گیا بہنے والا پانی جس میں نجاست گری ہے، تو بہاؤ کی وجہ سے جو ہے یہ پانی جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے پانی سے الگ ہو گیا۔ اب نجاست اگر اس میں گری ہے اور پانی بہہ رہا ہے تو وہ نجس نہیں ہوگا جب تک کہ نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ وہ جب تک پانی میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو جب امام صاحب نہایہ فرماتے ہیں کہ علت سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ یعنی جاری پانی کے پاک ہونے کی علت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجاست پر سے گزرنے والا جاری پانی جو ہے وہ مستعمل پانی کے حکم میں ہو جائے، کیونکہ اس کو نجاست پر وارد پانی سے تشبیہ دی گئی نجاست کے ازالے کی صورت میں۔ تو نجاست کے ازالے میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے، یعنی پاک ہوتا ہے، پاک نہیں کر سکتا، تو یہی حکم جاری پانی کا بھی ہونا چاہیے جب وہ نجاست پر سے گزرے۔ واللہ اعلم، یعنی وہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے پانی کو اگر قلتین تک پہنچایا جائے اور اس میں کوئی تغیر نہ ہو تو وہ پھر جو ہے پاک کرنے والا ہو جاتا ہے، مطلق ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ مذہب قدیم ہے، قول راجح کے مطابق جاری پانی راکد پانی کے حکم میں ہے، وہ ساری تفصیل جو ٹھہرے ہوئے پانی کی ہے وہی جاری پانی کی ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ مذہب قدیم بیان کر کے فرمایا وفی القدیم لا ینجسو قلیلہ بلا تغیر، اور مذہب قدیم میں قلیل جاری پانی نجس نہیں ہوتا بغیر تغیر کے، وہ مذہب و مالکین، اور یہ امام مالک کا مذہب ہے۔ امام مالک کے مذہب میں بھی یہی ہے کہ قلیل پانی اگر جاری ہے تو بلا تغیر وہ نجس نہیں ہوتا۔ قال فی المجموع، مجموع میں امام نووی نے فرمایا سواء کانت النجاست مائعۃ او جامدۃ، برابر ہے خواہ نجاست بہنے والی ہو یا ٹھہری ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں جاری پانی اگرچہ قلتین سے کم ہو جب تک کہ اس میں نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ نہ آئے، صرف نجاست کے گرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا۔ والماء القلیل اذا تنجس یطہر ببلوغہ قلتین، اور مائع قلیل جب متنجس ہو جائے تو اس کے قلتین کو پہنچنے پر وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ قلتین تک پہنچا اس حال میں کہ اس میں کوئی تغیر نہ ہو، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ ولو بماء متنجس، اگرچہ کسی متنجس پانی کے ذریعے ہو، یعنی مائع قلیل جو متنجس ہو اس میں کوئی اور متنجس پانی ملایا گیا اور سارا پانی مل کر قلتین کو پہنچ گیا، تو اب اگر تغیر نہیں ہے تو پورا پانی پاک ہو گیا۔ فرماتے ہیں حیث لا تغیر بہ، جبکہ اس میں کوئی تغیر نہ ہو، یہ شرط ضروری ہے۔ دو متنجس پانی ہیں، دونوں کا آپس میں ملایا گیا تو دونوں پانی مل کر قلتین کو پہنچ گئے اور پانی میں اب کوئی تغیر بھی باقی نہ رہا نجاست کا، تو یا سرے سے کوئی تغیر تھا بھی نہیں، قلتین کو پہنچنے پر بھی تغیر نہیں ہے، تو پورا پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہو گیا، مطلق ہو گیا۔ فرماتے ہیں والکثیر یطہر بزوال تغیرہ، اور مائع کثیر پاک ہو جاتا ہے اس کے تغیر کے زائل ہونے پر۔ مائع کثیر کے ناپاک ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس میں تغیر ہو، اور مائع کثیر جو ہے جب اس کا تغیر از خود زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بنفسہ، از خود یہ تغیر زائل ہو تو بھی مائع کثیر پاک ہو جاتا ہے، او بماء زید علیہ، یا اس پانی کے ذریعے اس کا تغیر زائل ہوا ہو جس کو اس پر زیادہ کیا گیا ہو،
یعنی قلتین پر مزید پانی ڈالا گیا جس کی وجہ سے اس کا نجاست کا تغیر زائل ہو گیا، تو اب پورا پانی جو ہے مطلق ہو گیا، پاک کرنے والا ہو گیا۔ او نقصان ہو، یا قلتین یا اس سے زیادہ پانی تھا، قلتین سے زیادہ پانی تھا، اس میں سے تھوڑا پانی کم کیا گیا جس کی وجہ سے اس پانی کا تغیر زائل ہو گیا، تو اب پورا پانی پاک ہو گیا، اس شرط پر کہ باقی بچا ہوا پانی قلتین ہو۔ وکان الباقی کثیرا، اس حال میں کہ کم کرنے کے بعد باقی پانی کثیر ہو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔